ناظرین، عمران خان صاحب کی بہن نے ایک انٹرویو دیا ہے نورین خانم نیازی صاحبہ نے. ویسے عمران خان کی بہنیں بھی کمال ہے، یعنی شوکت خانم صاحبہ نے اپنے بچوں کی کمال تربیت کی ہے. چاہے وہ عمران خان ہے، وہ اکیلا بھائی ہے، ان کا کوئی اور بھائی نہیں ہے، لیکن ان کی بہنوں نے بھائیوں کی کمی کو پورا کیا ہے. یعنی اگر 10 بھائی بھی ہوں تو وہ شاید اتنی تکلیف برداشت نہ کر سکیں یا اتنی مشکلات میں اس طرح کھڑے نہ ہو سکیں جیسے عمران خان صاحب کی بہنیں کھڑی ہوئی ہیں. اب ڈاکٹر نورین خانم نیازی صاحبہ جو ہیں، یہ حسان نیازی کی والدہ بھی ہیں. ان کا اپنا بیٹا اس وقت 2 سال سے بند ہے. پہلے ملٹری کسٹڈی میں تھا، وہاں سے اس کو 10 سال کی سزا سنائی گئی. اب ان کا بیٹا جو ہے وہ جیل کے اندر بند ہے اور وہاں تکلیف برداشت کر رہا ہے. لیکن میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا حسنین رفیق صاحب کے ساتھ، اور حسنین صاحب جو ہیں وہ نیا پاکستان والے ہیں، انہوں نے ان کا بڑا اچھا انٹرویو کیا ہے. اس میں بتا دیے بیٹے کی بھی کمی ہے اور بھائی عمران خان کی بھی کمی ہے رمضان المبارک میں. لیکن عمران خان کے لیے تکلیف زیادہ ہے، کیونکہ جس طرح ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اور ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو بھائی کی تکلیف مجھے زیادہ ہے، بیٹے کی اتنی نہیں ہے. بلکہ بیٹے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ بیٹے کو قرآن پاک پڑھنے کا، تراویحاں پڑھنے کا، نمازیں ادا کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے. میرا بیٹا نوجوان ہے، وہ یہ تکلیف برداشت کر بھی سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کی اور باقی بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. جب وہ باہر آئیں گے تو پاکستان کے لیے بہتر کام کر سکیں گے. تو بطور ماں وہ بڑے حوصلے میں نظر آئی ہیں، لیکن بطور بہن انہیں بڑی تکلیف ہے کہ ان کے بھائی کے ساتھ جو کچھ اس عمر میں کیا جا رہا ہے اور جیسے انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا جی انہیں کافی تکلیف ہے، اور عمران خان صاحب کی تکلیف ان کے بیٹے کی تکلیف سے زیادہ ہے. ناظرین، ایک رپورٹ آئی ہے اور یہ قومی اسمبلی سے آئی ہے، اور یہ سالانہ رپورٹ ہے. یہ رپورٹ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں پریورٹیز کیا ہے یا ترجیحات کیا ہیں اس حکومت کی. یہ سالانہ رپورٹ ہے اور قومی اسمبلی سے آئی ہے. ایک طرف اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں تقریباً 300% اضافہ کر دیا گیا ہے. اندازہ کیجئے آپ، جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، اور وہ جو اضافہ کیا گیا وہ 300% تک کیا گیا. یہ کون سی رپورٹ کہہ رہی ہے؟ یہ اسمبلی سے آنے والی سالانہ رپورٹ ہے. اچھا، دوسری طرف اخراجات کم کرنے کے لیے، یعنی ایک طرف جتنے لوگ وہاں پہ آتے ہیں یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، 100 کے قریب تو سینیٹرز ہیں، پھر جو آپ کے قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ لگ بھگ کوئی 300 کے قریب ہیں. ابھی کیونکہ کچھ مخصوص نشستیں نہیں دی ہوئی لہذا ان کو آپ مائنس کر دیں، لیکن 300 سے زائد ہی ہیں ابھی بھی میرے خیال میں. تو اتنے لوگ موجود ہیں، ان کے لیے 300% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، اور 200 سے زائد ملازمین اس لیے فارغ کر دیے سرکاری ملازمین کہ ہم پیسہ بچانا چاہتے ہیں. یہ ہے ترجیحات، کہ غریب آدمی کو تنخواہ دینے کے نام کے اوپر بھی آپ کو ڈر لگتا ہے. آپ کہتے ہیں جی تنخواہ چھین لو، غریب آدمی کی نوکری چھین لو، اس کو اس کے گھر بھیج دو، ہم نے نہیں دینے پیسے. اور امیر آدمی جو کروڑوں روپیہ لگا کر الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور اس کے بعد ان میں سے بیشتر لوگ پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں 300% تک بڑھا دی گئی ہیں. یہ جب اس طرح کی پرائرٹیز ہوں گی نا ناظرین، تو پھر ملک اسی طرح آگے بڑھے گا جیسے اس وقت آگے بڑھ رہا ہے. کل میں نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی کہ وزیر خزانہ ہے پاکستان کے، ان کی نان کسٹم پیڈ گاڑی کے اوپر جھنڈا لگانے سے ایک 20ویں گریڈ کی آفیسر نے انکار کیا تو انہیں فارغ کر دیا گیا. اب یہ شہباز رانا صاحب نے خبر دی تھی، میں تو خبر سن کے حیران رہ گیا کہ جس بندے کی ڈیوٹی ہے کہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، وہ ٹیکس چوری والی گاڑی کیسے چلانے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ تو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ اس کو دیکھ کے تو سارے لوگ ٹیکس چور ہو جائیں گے. تو وزیر خزانہ نے یہ جو حرکت کی یا ان سے منسوب یہ حرکت رپورٹ ہوئی، یہ انتہائی بدقسمتی ہے پاکستان کی. ایک اور خبر ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ دکھ دینے والی خبر ہے. احمد فرحات صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، بڑے انقلابی شاعر ہیں، بڑی شاندار شخصیت کے مالک ہیں، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اور کشمیر کا ایک ایسا بیٹا ہے جس پہ کشمیری فخر کر سکتے ہیں. تو احمد فرحات صاحب کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا ایک بھونڈے مقدمے میں، اور میں نے جتنے لوگوں سے بھی پوچھا، چاہے وہ وہاں پہ لائرز ہیں، چاہے وہ وہاں پہ رپورٹرز ہیں، وہ سب مجھے یہ کہتے ہیں جناب نہ سر ہے نہ پاؤں ہے اس مقدمے کا، کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے جس بنیاد کے اوپر یہ مقدمہ قائم رہ سکے. لیکن وہاں پہ عدالت ایک کے بعد ایک ریمانڈ ان کا دیتی چلی جا رہی ہے. اب احمد فرحات صاحب نے ایک دن پہلے یہ رپورٹ کیا تھا اور سوشل میڈیا کو بھی یہ بتایا تھا کہ ان کی اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ احمد فرحات صاحب پہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ اپنے موقف کو تبدیل کریں یا اپنے موقف کے اندر لچک لے کر آئیں. اب یہ ایک سیاست.pk نے رپورٹ کیا ہے، احمد فرحات صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور بڑی تکلیف دہ بات ہے جو جج صاحبہ نے کہی ہے احمد فرحات کی اہلیہ کو. ذرا عدالت کو دکھائیں کہ کہاں کہاں آپ پر تشدد ہوا ہے. ایک خاتون کو ایک خاتون جج
یہ تو نہیں کہہ سکتی عدالت میں کہ آپ دکھائیں کہاں پہ تشدد ہوا ہے. جب وہ کہہ رہی ہیں کہ تشدد ہوا ہے تو آپ کو پھر میڈیکل کا آرڈر دینا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فوری طور پہ لے جائیں اور لے جا کر ان کا میڈیکل کروائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاتون کی عدالت میں تذلیل کریں اور آپ یہ کہیں کہ آپ دکھائیں آپ کے اوپر کہاں پہ ٹارچر ہوا ہے. اب وہ خاتون بھری عدالت میں کیا دکھائے آپ کو؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے. شاعر احمد فرحات کی اہلیہ کی عدالت میں اپنے اوپر تشدد کی شکایت پر اسلام آباد کی سول جج شائستہ کنڈی صاحبہ کے احساس سے آری ریمارکس کہ ذرا عدالت کو دکھائیں کہ کہاں کہاں آپ پر تشدد ہوا ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. عدالت تو ملزم کے لیے ہوتی ہے. ملزم جو ہوتا ہے وہ فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے عدالت کا. جب وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میرے اوپر ٹارچر ہوا تو آپ ان کا میڈیکل کروائیے تاکہ لا انفورسمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز رہیں. اب ایک خاتون نے جب یہ کہا دوسری خاتون کو تو انہوں نے یہ سوچ کر کہا ہوگا کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا, لیکن اس کے بعد جو ان کی تضحیق ہوئی ہے یہ قابل مذمت ہے. اب پتہ نہیں اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے, لیکن یہ جو ججز ہیں ان کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. جو سینئر ججز ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں یا لوگوں کے لیے ایسے پریشانی پیدا نہ کریں, یا لوور کورٹس کو کم سے کم یہ چیزیں تو بتائی جائیں کہ خواتین کا احترام کیا جائے. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تھا جج زیبا صاحبہ کے بارے میں ایک جملے کا, تو انہوں نے جج صاحبہ کی عدالت میں جا کے بعد میں معافی مانگی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر کتنا شکنجہ کسا گیا تھا. اب ایک اور خاتون ہے, کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ صرف جج زیبا جو ہیں وہی ایک خاتون ہے, اور یہ احمد فرحات کی وائف جو ہے یہ خاتون نہیں ہے. خاتون کیا صرف وہی ہوگی جو زرداری خاندان میں یا شریف خاندان میں پیدا ہوگی اور صرف ان کی عزت ہوگی اور کسی کی عزت نہیں ہوگی؟ ناظرین, آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان کا جو اقتصادی جائزہ لینے کے لیے اب آ رہا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. آج سے یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور 14 مارچ تک یہ مذاکرات رہیں گے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایک اور وفد پاکستان میں آیا تھا اور انہوں نے ایک ایک ادارے کا ایک ایک چیز کا جائزہ لیا تھا. اتنی ڈیپتھ میں وہ کبھی نہیں گئے تاریخ میں. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے بھی ملے, چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے, بار کونسل سے ملے. اس کے علاوہ مختلف اداروں کے اندر پہلی مرتبہ آئی ایم ایف اس لیول تک گیا, اتنا اندر تک گیا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا. تو پورا کا پورا ملک ان کے سامنے گروی رکھا گیا اور انہوں نے کچھ تجاویز بنا کر دی ہیں. یہ جو وفد آ رہا ہے یہ ان تجاویز کے ساتھ آ رہا ہے. وہ جو پہلے والا وفد تھا وہ یہاں سے گیا, اس نے ساری سچویشن سامنے رکھی, وہ ایکسپرٹس تھے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا کے یہ معاملات ہیں, انسانی حقوق کے یہ معاملات ہیں, عدم اعتماد لوگوں کا کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جو پاکستان کے اندر عدلیہ کی سچویشن ہے وہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں اب آنے والے وفد کے سامنے. اب یہ وفد تجاویز لے کر آئے گا جن پہ پاکستان کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. آج سے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, آہستہ آہستہ چیزیں رپورٹ ہوں گی, اور جو رپورٹرز یہ کوریج کرتے ہیں, جو کامرس رپورٹنگ کرتے ہیں, جو وزارت خزانہ کے معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں, وہ آنے والے دنوں میں ہمیں بتائیں گے کہ آئی ایم ایف اس مرتبہ کن شرائط کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالا جائے گا. بہرحال یہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے یہ پاکستان آج سے کام شروع کر رہا ہے, 14 مارچ تک کام کرے گا. اس کے بعد انہی کے اگلی قسط کے اوپر انحصار ہے کہ پاکستان اپنا آنے والا بجٹ کیسا پیش کرتا ہے. دیکھیے, پاکستان کی حکومت ایک نیا بجٹ بنانے جا رہی ہے. اپریل اور مئی میں اس بجٹ کی تیاریاں ہونی ہیں, بلکہ اب سے کام شروع ہو چکا ہے, اور جون میں یہ بجٹ پیش کیا جائے گا. معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, پاکستان کی بہت ہی پتلی حالت ہے. تو ایسی صورتحال میں جب آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر پورا شکنجہ کسا ہوا ہے تو آپ ایک عوامی بجٹ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے موجودہ حکومت کے لیے, جو اس وقت بالکل پاپولر نہیں ہے. حکومت نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں جو عوام میں ان کو بالکل پذیرائی نہیں ملی. بجلی بہت مہنگی کر دی, گیس بہت مہنگی کر دی, پیٹرول بہت مہنگا کر دیا, ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اس سے پاکستان کی معیشت کو کچھ حد تک انہوں نے سنبھالا ہے. یعنی اگر آپ آئی ایم ایف کی رپورٹیں دیکھیں یا ورلڈ بینک وغیرہ سے آپ بات کریں تو وہ کہیں گے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اس سے پاکستان کی عوام کی کیا حالت ہو رہی ہے اس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے. یعنی آپ عوام کا خون پسینہ نچوڑتے جائیں اور آپ کچھ پیسہ اکٹھا کر کے دکھائیں, عالمی اداروں کو دیکھیں ہم نے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں, تو ایک لیول تک آپ وہ عوام کا خون نچوڑ سکتے ہیں, یا عوام کا خون پسینے کی کمائی آپ ایک لیول تک نچوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد میں پبلک ری ایکشن دے دیتی, اور وہ ٹائم ایسا لگتا ہے کہ اب قریب آ رہا ہے. بہرحال یہ اب جائزہ لینے کے لیے یہ ڈان کی بھی ایک خبر آئی ہوئی ہے, اس میں جیو نے بھی اور دیگر جو پاکستان کے انگریزی اخبارات ہیں ان تمام نے چھاپی ہوئی ہے.
آنے والے دنوں میں اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ایک خبر اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اون عباس بپی اور دیگر کچھ لوگ ہیں، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور یہ لوگ اب پمفلٹ بنا کر لوگوں کے اندر ایک نئی قسم کی مہم چلا رہے ہیں۔ لوگوں کو پمفلٹس دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی کتنی تھی، آج کل کے دور میں مہنگائی کتنی ہے۔ لوگوں کو اویئرنس دے رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ جڑیں۔ یہ تھوڑی سی سپیس جتنی ان کو ملتی ہے اتنی وہ گین کرتے ہیں، جیسا کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ بھی کروایا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یا چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہیں نا، وہ پولیٹیکل پارٹی کو لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں۔